اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہیں حروف مفردات۔ اس سے پہلے ہم نے مخارج کے متعلق وہ سیکھا تھا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ حروف مفردات کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا پتہ ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ حروف مفردات ہی ہیں، جس بندے کے یہ حروف مفردات یہ درست ہو گئے اسے قرآن پڑھنا کافی حد تک درست ہو گیا۔ تو آئیے سیکھتے ہیں حروف مفردات کیا ہیں، ان کو کیسے پڑھتے ہیں، کیا حروف ہیں ان کے اندر اور کیسے کیسے یہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر یوں تو دیکھا جائے قرآن حضرات کی اصلاح کے اندر تجوید تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم یہاں پہ موٹے موٹے قواعد بیان کریں گے جس سے ہم قرآن پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حروف مفردات ایسے حروف جو اکیلے لکھے جاتے ہیں اور اکیلے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مفردات کہتے ہیں۔ حروف مفردات یہ 29 حروف ہیں اور ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ الفابائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ ہم نے عربی پڑھنی ہے اور عربی پڑھنے کے لیے ہمیں جو حروف استعمال کیے جائیں گے وہ 29 حروف ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایک حرف بھی جو ہے نا اس کے اندر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب حروف مفردات کو پڑھنا کیسے ہے، کہتے ہیں ہم نے چونکہ قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک عربی میں ہے، تو ہم عربی زبان کو پڑھیں گے، تو لہٰذا ہم حروف مفردات کو بھی عربی زبان میں پڑھیں گے، نہ کہ اردو زبان میں پڑھیں گے۔ بعض افراد جو ہے نا وہ اردو زبان میں پڑھنے لگ جاتے ہیں عربی کو، جیسے الف ب ت س ج ح، یہ غلط ہے۔ ہم نے عربی پڑھنی ہے تو عربی کو عربی کے انداز میں پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد اس 29 حروف کے اندر 7 حرف ایسے ہیں جن کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو ان حروف کو حروف مصلیہ کہتے ہیں۔ اگر ان کو ہم موٹا نہیں کریں گے تو وہ حروف صحیح معنوں کے اندر ادا نہیں ہو پائیں گے۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے ایک نام بنا دیا گیا ہے جس کو مجموعہ کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو جمع کر دیا گیا تو وہ ایک نام بنایا گیا: خصا، ضاغطن، قز۔ خصا کے اندر 2 لفظ استعمال ہوئے، خا اور صاد۔ ضاغطن کے اندر 3 لفظ استعمال ہوئے، ضاد، غین اور طا۔ قز کے اندر 2 لفظ استعمال ہوئے، قاف اور ظا۔ اسی طرح 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور 3 حروف ایسے ہیں جن کے اندر سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، ویسے بھی آپ کو اسکرین کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو آئیے بغیر تاخیر کیے اپنے سبق کو آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تا زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے۔ سا زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے، اندرونی کنارہ جو ہے نا، جو ہمارے دانت سامنے والے نا ان کی جو نیچے والی لائن ہے جس سے کہ ہم چیز کو کاٹتے ہیں، وہاں سے جو نا زبان کو لگانے سے یہ ادا ہوگا۔ جیم زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ یہاں پر ایک بات نوٹ رکھتے جائیے گا، یہ جو بریکٹ کے اندر ہے نا یہ اصل لفظ ہیں، یہ تو صرف نشانی کے لیے لفظ جو ہے نا دیے گئے ہیں۔ ان نشانیوں کو کیسے پڑھنا ہے وہ بریکٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر مد ہے، تو اب ہم نے جیم کو دوسرے الفاظ کے ساتھ جن کے اوپر مد نہیں ہے اس سے زیادہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آسان لفظوں میں یاد رکھنے کے 5 انگلی کی مقدار جو ہے ایسے کھولیں گے ہاتھ کو، جیسے جیم، جیسے آپ کی 5 انگلیاں کھل جائیں آپ آواز کو بند کر دیں، اور جس کے اوپر مد نہیں ہے وہاں پہ صرف 2 انگلیاں کھولنی ہیں، جیسے آگے والا لفظ ہے ہا، ہا، ٹھیک ہے؟ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ دال زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور ذال زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کیا جاتا ہے۔ را اس کو بعض بندے را پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے، جیسے را زبان کی نوک اور مقابل کا تالو، یعنی جو سامنے والا تالو ہے نا ہمارا، اس کے ساتھ یہ اٹیچ کیا جائے گا۔ اسی طرح زا حروف صفیریہ میں سے ہے، تو یہ دونوں دانت اوپر والے اور نیچے والے دانت جب ہم بند کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس میں گیپ ہوتا ہے، تو اس زبان کے سرے کو دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے پر رکھنے سے جب ہم آواز نکالیں گے، سانس نکالیں گے، تو یہ لفظ ادا ہوگا ز، اور اس میں سیٹی بھی ہوگی، کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے۔ ز، سین،
اب دیکھیں یہاں پہ بھی مد ہے تو اس کو بھی 5 الف لمبا کر دیں گے، ٹھیک ہے، 5 انگلیوں کی مقدار، 6 حرکات بنتی ہے، مد لازم ہوتی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد شین صاد، اچھا یہ زا، سین اور صاد، ان تینوں کا جو ہے نا مخرج نکلنے کی جگہ وہ ایک ہی ہے، یعنی دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے اور زبان کے سرے سے۔ اب شین یہ حروف شجریہ میں سے ہے، زبان کے درمیان اور اوپر کا جو تالو ہے اس کے درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ زبان کے درمیان کو اوپر والے تالو کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ جو ہے نا جیم، شین اور یا یہ ادا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بود، اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، چاہے وہ لیفٹ سائڈ کی ہوں، چاہے وہ رائٹ سائڈ کی ہوں، لیکن جن سے ہم کھانا چباتے ہیں، پیستے ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں یعنی مسوڑوں کے ساتھ جو اٹیچ ہے ہماری، ان کے ساتھ زبان کو لگانے سے یہ حرف ادا ہوگا، وگرنہ یہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تو زبان دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ زبان کا سیرا اور سامنے والے دانت، یعنی جو اوپر والے دانت ہیں سامنے والے، ان کے اندرونی کنارے سے یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عین، حلق کے درمیان والے حصے سے، بعض جو ہے نا یہ اوقات بعض بندوں سے یہ پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ویسے مثال نہیں دینی چاہیے لیکن صرف سمجھانے کے لیے نا، جب ہمیں الٹی وغیرہ آتی ہے نا تو ہمارے وہ پریشر پڑتا ہے گلے کے اوپر، جو پریشر پڑتا ہے نا تو وہ گلے کے درمیان سے جو نا پریشر ہوتا ہے، تو آپ نے گلے کے درمیان میں پریشر دینا تب جا کے یہ عین، ٹھیک ہے، عین یہ ادا ہوگا، وگرنہ یہ ادا نہیں ہوگا، ورنہ یہ جب ہم آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ کیوں نہیں ہوگا، میں وہاں پہ بات کروں گا۔ اب ہے غین، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ فا، اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قاف، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ وہ ہمارے تالو کی ہڈی نہیں ہے نا، اس زبان کے جڑ کو وہاں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے عموماً یوں سمجھ لیں کہ جہاں ناک کے ذریعے کا سانس لے تو جو ناک نتھنے جو ہیں زبان کی جڑ کو وہاں پہ اٹیچ کریں گے منہ کے اندر۔ اسی طرح کاف، یہ بھی زبان کی جڑ لیکن تالو کا سخت حصہ، یعنی جو ہڈی کے قریب ہے وہاں پر جب لگائیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا، وگرنہ یہ ادا نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا، دیکھیے گا فرق کتنا ہے ان کے اندر، صرف جگہ تبدیل ہونے سے لفظ بھی بدل رہے ہیں۔ قاف، لام، اور دواحق سے ثنایا تک کے دانتوں کے درمیان، دواحق کہتے ہیں یا جب ہم مسکراتے ہیں یا کوئی بندہ ہنستا ہے نا تو وہ جو نوک والے دانت ہیں نا ان سے پیچھے ایک دو جو نا دانت، وہ دواحق، یعنی انہیں دواحق دانت کہتے ہیں، یعنی ہنسنے میں جو دانت نظر آتے ہیں انہیں دواحق کہتی ہیں۔ تو زبان کی نوک کو ان دانتوں سے لے کر سامنے والے جو دانت ہیں ہمارے وہاں تک کسی بھی دانت کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے یہ ادا کیا جاتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ بعض بندے میم کرتے ہیں، وہ اگر ہونٹ دونوں خشک نہیں ملے تو یہ میم لفظ ادا نہیں ہوا، ویسے میم کی تو آواز آ رہی ہے لیکن لفظ کا جو مخرج ہے جب وہ مخرج سے ادا نہیں ہوگا تو وہ لفظ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نون، یہ بھی زبان کی نوک اور انیاب کہتے ہیں نوکیلے دانت، نوک والے جو دانت ہیں وہاں سے لے کر سامنے والے دانتوں کے درمیان میں سے کسی بھی دانت کے ساتھ اٹیچ کریں گے زبان کو تو یہ لفظ نون ادا ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں واو، واو کو اس میں 2 واو ہیں، پہلے وا اس کو لمبا کریں گے پھر آخر میں او کر دیں گے، بن جائے گا لفظ وا۔ ہوتا ہے ہونٹوں کی گلائی سے۔ ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے، جو سینے کے ساتھ ہمارے گلے کا حصہ ملا ہوا ہے نا وہاں سے، ہا، سینے پہ ہاتھ رکھیں گے تو اب ہمیں محسوس ہوگا یہاں سے آواز نکل رہی ہے، اگر نکل رہی ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کا یہ لفظ درست ہے۔ اسی طرح حمزہ، یہ بھی ہا کی طرح ہے، یہ بھی اس کا مخرج بھی وہی ہے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اور اب آتا ہے یا، کے درمیان سے یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو نہایت ہی معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے آج
جو ہے وہ حروف مفردات کے بارے میں سیکھا۔ یہ حروف مفردات جس کے درست ہو جائیں نا، اس کو قرآن پڑھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی 29 حروف ہیں، یہی 29 حروف پہ ہم نے بات کرنی ہے، انہی 29 حروف کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اگر یہ ہمارے 29 حروف درست نہ ہوئے، ہم اگرچہ جتنا مرضی آگے چلے جائیں تو ہمارے تلفظات درست ہو نہیں سکتے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس سبق کی بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ میں اس کا مخارج کا جو نقشہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی رہنمائی لے لیں، یا پھر لنک سے دے دوں گا، وہ لنک کے ذریعے آپ وہاں سے جا کے ویڈیو دیکھ لیں کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔